آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. اگر آج آپ کا کیس نہیں سنا جاتا تو پھر آپ باہر نہیں نکلیں گے سپریم کورٹ سے یا کیا؟ نہیں، پھر چلے جائیں گے، پھر دیکھ لیں گے صبح کیس. اب جو کیس ابھی نمبر جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ لگ گیا ہے، تو وہ کیس جو ہے اگر آج ابھی فکس نہیں ہوتا تو صبح فکس ہوگا، اور وہ اٹ شوڈ بی ٹریٹڈ ایز پینڈنگ. اور پھر رات کو آپ کو اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر نئی درخواست دائر پھر کرنی اگر پڑے گی. دیکھو نا، اگر سپریم کورٹ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اگر ججوں کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، تو پھر کر لیں گے گرفتار. نہیں، اس میں ججوں کا کیا، آپ نے درخواست دی ہے، وہ رات جب کو نمبر بیٹھ کے لگ جاتا ہے، آپ نے اچھا. بچپن سے آپ یہ کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں، تو رات کو سننا چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. تھوڑا بہت سیکھ بھی دیتا ہے نہیں بندہ. تو رات کو سننا چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں ججوں نہیں، کو. میں پہلے میری بات تو سننے نا. دیکھیں، آپ بچپن سے کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں، اتنے عرصے میں کوئی طوطا بھی کورٹ رپورٹنگ پہ لگتا ہے، وہ بھی سیکھ جاتا. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک دفعہ آپ کی پری ریسٹ بیل دائر ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے وہ ایک بنیادی حق بن جاتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے. تو چونکہ یہ پٹیشن دائر ہو گئی ہے، ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے وہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس لیے اس کو انتظار کرنا چاہیے انہیں صبح جا کورٹ کے فیصلے کا. ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو آبویسلی وہ پھر ایک قانون پھر کنٹیمپٹ میں ہوں گے. لیکن وہ احاطے میں سے تو نہیں ہوگا نا، آپ باہر جائیں گے تو مجھے گرفتار پتہ کریں نہیں، گے. اگر آپ ڈی آئی جی ہیں پولیس کے تو مجھے نہیں، ویسے قانون یا آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا. اچھا چلیے، یہ بتائیں، آئی ایس پی آر کی ابھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا دن ایک سیاہ باب کی طرح یاد رکھا جائے گا. چیئرمین پی ٹی آئی کو نیب کے اعلامیہ کے مطابق کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا اور ایک منظم طریقے سے اس کے بعد آرمی کی املاک اور تنصیبات پہ حملے کرائے گئے اور فوج مخالف نعرے بازی کروائی گئی. پہلی بات تو یہ کہ قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا یا نہیں لیا گیا، یہ آئی ایس پی آر تو طے نہیں کر سکتا، یہ تو عدالتوں نے طے کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو واقعات ہوئے ہیں یہ ایکچولی اس وقت آئی ایس پی آر کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ پاکستان میں ایک خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، جہاں پہ عوام کو اور فوج کو ایک دوسرے کے مخالف کھڑا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور پی ڈی ایم جو سیاسی اس وقت اس صورتحال سے فائدہ اٹھا رہی ہے، سب سے زیادہ فائدہ تو وہ اٹھا رہے ہیں، وہ نکل ہی گئے ہیں ایکویشن سے. اور کل جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پہلے ایک آئی ایس پی آر کا یہ بیان آیا، جس کے بعد حکومت نے عمران خان کی گرفتاری کی اور اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی حکومت نے کہ ہمارا تو اس گرفتاری سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو فوج نے کروایا. اور اس کے بعد تمام انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، لیڈرشپ کی کنیکشنز ختم کر دیے گئے، ہم وہاں پہ ہائی کورٹ میں محدود ہو گئے. اور یہ جو کچھ ہوا وہاں پہ ظاہر ہے کہ انفارچونیٹ ہے. ہم دیکھیں، پی ٹی آئی مڈل کلاس کی پارٹی ہے. ہم جیسے ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ پوورسٹ آف پور ان کا ووٹر تھا. پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ پوورسٹ آف پور سے اپر مڈل کلاس تک ہے. فوج جو ہے وہ مڈل کلاس کا سب سے آرگنائزڈ گروپ ہے. اور ہم یہ جو اس وقت ہم نیچرل ایک سمجھیے کہ طبقات ہیں جن کو پی ٹی آئی ریپرزینٹ کرتی ہے، اور فوج انہی طبقات میں سے ایک طبقہ ہے جس کو پی ٹی آئی ریپرزینٹ کرتی ہے. لہٰذا پی ٹی آئی کو اور فوج کو ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش ایک بڑی انفارچونیٹ ہے. پاکستان کے عوام کے خلاف ایک سازش ہے، پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے. اگر ہمارے محافظوں کے گھر محفوظ نہیں ہیں، کور کمانڈر کے گھر کے اندر جا کے آگ لگائی گئی، تباہی کی گئی، ڈیمیج کیا گیا، آپ ان کی مذمت کرتے ہیں اس سارے وقت؟ کل ہی اگر آپ نے دیکھا ہو، آپ نے فالو کیا ہو، تو جو شاہ محمود قریشی صاحب نے، اسد عمر صاحب نے، تمام لیڈرشپ کا جو ہی ایکسس ہوا ہے انہوں نے اس کو مذمت بھی کیا، انہوں نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ان شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. آج تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان میں تو دیکھیں بہت سارے تو لوگ یہ تھے کہ جن کا پتہ بھی نہیں ہے کہ جیسے انہوں نے گھس کے، جیسے آج ابھی تیمور جھگڑا نے میں نے دیکھا کہ انہوں نے فائل کی ہے، اپنے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور لوگوں نے کئیوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں لگا یہ ہے کہ وہ تو ایک اور معاملہ تھا جس کی طرف جو ہے وہ یہ معاملہ گیا ہے جو نہیں جانا چاہیے. اچھا، ایک طرف سے یہ شرپسند عناصر عوامی جذبات کو اپنے محدود اور خود غرض مقاصد کی تکمیل کے لیے بھرپور طور پہ ابھارتے ہیں، اور دوسری طرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالتے ہوئے ملک کے لیے فوج کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتے نہیں تھکتے، جو کہ دوگلے پن کی مثال ہے. کیا یہ عمران خان کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے صبح گرفتاری کی، صبح جنرل فیصل نصیر کا نام لے کے کہا تھا کہ بہت ذمہ دار ہوں گے؟ کیا ان کو نام لینا چاہیے تھا؟ وہ درست تھا؟ دیکھیں، اگر عمران خان کوئی نام، یہ نام ابھی پہلی دفعہ تو نہیں لے رہے، انہوں نے تو جب اسیسینیشن ہوا تھا اس کے بعد سے انہوں نے نام لیے ہیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک اٹیمپٹ کے بعد جو کیا تھا، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ تحقیقات کے بعد ان کو سیٹسفائی کیا جاتا. چونکہ کمیونیکیشن نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ سے غلط فہمیاں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں. باقی تو ظاہر ہے کہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. پارٹی کے اندر شرپسند عناصر نے یہ کام کیا ہے، شرپسند عناصر ہیں آپ کی پارٹی میں؟ دیکھیں، ہماری جو پارٹی ہے تحریک انصاف، یہ تقریباً پاکستان کی 22 کروڑ لوگوں کی نامزد کی یہ نمائندگی کرتی ہے،
اس کے اندر بے شمار لوگ جو ہیں وہ ہوں گے جو اگریسو ہوں گے، بے شمار لوگ ہوں گے جو ڈاؤٹس ہوں گے، جو بے شمار لوگ ہوں گے جو جب آپ ساری سینئر لیڈرشپ کو اریسٹ کر دیں گے، جب ساری سینئر لیڈرشپ کو آپ گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیں گے، ان کا ایکسیس ختم کر دیں گے، تو پھر آپ کس کو موقع دے رہے ہیں؟ تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب جو بھی حالات پیدا ہو رہے ہیں آپ کچھ اپیل کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں سے؟ ہم نے اب تو دیکھیں نا، کل میں نے آپ کو بتایا اسد عمر صاحب کو موقع ملا، شاہ محمود قریشی صاحب کو موقع ملا، مجھے موقع ملا۔ جب آپ لیڈرشپ کو موقع ملا ہے تو انہوں نے کام کی اور امن کی بات کی ہے اور کہا ہے کہ ہمیں پرامن احتجاج کرنا۔ لیکن عمران خان تو اکساتے رہے ہیں باقاعدہ نام لے لے کے کہ بھئی ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے، نام لے کے سینئر افسروں کا۔ ایسی درست بات درست نہیں ہے۔ عمران خان نے کل سب سے اہم بات یہ کی ہے، ملک بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے، یہ عمران خان کا ایک بنیادی نقطہ۔ اب اگر جو بھی کارروائی ہوتی ہے ان شرپسند عناصر کے خلاف جن کی شناخت ہوتی ہے، کیا پی ٹی آئی اس کارروائی کی حمایت کرے گی؟ دیکھیں اگر لیگل کارروائی ہوگی اور قانون کے مطابق ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ہمیں کیا اعتراض ہے۔ تو آپ یہ مانتے ہیں کہ 9 مئی کا دن ایک سیاہ دن ہے، یوم سیاہ؟ جس دن بھی امن و امان متاثر ہو، جس دن بھی آپ کے ہاں بلوے ہوں، اس کو آپ کے اچھا دن تو نہیں قرار دے سکتے۔ پاکستان میں دیکھو اس وقت آج کا دن کل سے بھی زیادہ برا ہے۔ آج کا دن کیوں کل سے زیادہ برا ہے؟ آج ڈالر ٹریڈ ہو رہا ہے 290 روپے کے اوپر۔ بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ آپ عمران خان کی گرفتاری کے بعد IMF کا جو آپ کا معاملہ ہے وہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، اس کا مطلب آپ ڈیفالٹ ہونے کے قریب جا رہے ہیں۔ پاکستان میں جو لوگ 20,000 روپے سے لے کے 2-2.5 لاکھ روپیہ مہینہ کماتے ہیں ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اور یہ جب ہو جائے گا وہ ایک وقت کا کھانا کھانا ان کے لیے عذاب ہو جائے گا۔ آج کا دن کل سے برا ہے، کل کا دن آج سے برا ہوگا۔ میں جس طرف ہم جا رہے ہیں، جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں، یہ تباہی کے راستے پہ ہم جا رہے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھ کے، ایک دوسرے کو سپیس دے کے، ٹیمپریچرز نیچے لا کے بات کرنی چاہیے۔ اس طرح تو ملک تباہ ہو رہا ہے۔ اس وقت پارٹی کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس وقت ایک 7 رکنی کمیٹی انہوں نے خان صاحب نے بنائی تھی جس کے شاہ محمود قریشی صاحب ہیڈ ہیں۔ چوہے صاحب اس میں ایک چیز پوچھوں گا کہ جو مذاکرات حکومتی وفد کے ساتھ تھے، جس کی بات سپریم کورٹ میں بھی چلتی رہی، اس کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مذاکرات جو تھے وہ کمیٹی کے ساتھ مذاکرات برے نہیں چل رہے تھے۔ ٹو بی فیئر ود اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ اینڈ خواجہ سعد رفیق، انہوں نے کافی فلیکسیبلٹی شو کی معاملات میں، اور ہم نے بھی فلیکسیبلٹی شو کی، لیکن مذاکرات کے دوران ہی یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ کچھ جو ان کی اپنی پارٹی میں لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ خواجہ آصف نے بیانات دینے شروع کر دیے، اس کے بعد اپنے مریم اورنگزیب نے دینے شروع کر دیے۔ ان تمام لوگوں نے اپنے لوگوں کی انسلٹ کی جو مذاکرات کے لیے آ رہے تھے، اور جب ڈیٹ کا معاملہ آیا تو جو فلیکسیبلٹی ہم چاہتے تھے اس کی طرف سے ابھی نہیں ہوئی، لیکن وہ آ سکتی تھی، سپریم کورٹ میں وہ بتا سکتے تھے۔ اور میرا خیال ہے مذاکرات کو پھر پرویز الہی صاحب کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا، پھر 38 لوگ اسلام آباد پولیس نے عمران خان صاحب کی پیشی پہ اریسٹ کر لیے، تمام کیا گیا کام کہ یہ مذاکرات سبوٹاج ہو۔ 14 مئی کو کیا ہوگا؟ الیکشنز ہوں گے؟ تیاری ہے آپ کی؟ دیکھیں میں کہتا ہوں آج جس طرح سے فوج بلا لی گئی ہے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں، اور فوج آ بھی گئی ہے فوراً، تو بڑی شرط تو پوری ہو گئی ہے، اب الیکشن کروا لینے چاہیے۔ سیکورٹی کا مسئلہ تو اب حل ہو گیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کل کیس لگائیں، 245 میں فوج پہلے ہی موجود ہے، سیکورٹی حل ہوگی، اللہ خیر صلی۔ مطلب یہ مسئلہ عمران خان کی وجہ سے حل ہوا نا پھر؟ جس کی وجہ سے بھی حل ہوا ہے، یا پھر چیف جسٹس صاحب کو پہلے صحیح نہیں بریف کیا گیا تھا، یا اب صحیح نہیں ہے، دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکتی۔ پہلے چیف جسٹس صاحب کو کہا گیا تھا ہمارے پاس فورس نہیں ہے لگانے کے لیے، آج 245 میں فورس آ گئی ہے، تو یا چیف جسٹس صاحب کو پہلے غلط بیانی کی گئی تھی یا اب حالات بدل گئے ہیں، تو دونوں صورتوں میں اب الیکشن ہونے چاہیے۔ اب آپ صوبائی اسمبلیوں کی بحالی نہیں چاہتے؟ صوبائی اسمبلی کی بحالی ہم کبھی بھی نہیں چاہتے، آئین میں ہی نہیں ہے، کیسے ہوگی بحالی؟ یہ جو آپ درخواستیں کی جا رہی ہیں، دیکھیں دوبارہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب آپ جیسے جہاندیدہ لوگ بھی جو ہے وہ بغیر کنفرمیشن کے یہ باتیں کر دیتے ہیں، اور اکثر اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں۔ کسی اسپیکر نے، کسی پی ٹی آئی نے یہ نہیں کہا کسی اپلیکیشن میں کہ موجودہ صوبائی حکومتیں بحال کی جائیں، آئین میں ہی ممکن نہیں ہے۔ اٹ ول بی اے موکری آف جسٹس ٹو سے دیٹ۔ سو ہمارا صرف یہی ہے، یہ جو محسن نقوی کی اور کے پی کا چیف منسٹر اعظم خان کی جو گورنمنٹس ہیں یہ اب انکانسٹیٹیوشنل ہیں، یہ آرٹیکل 6 ہٹ کر چکے ہیں۔ ان کی طرف سے فوج کو بلانا غیر آئینی ہے، ان کی کابینہ کے اراکین جو ہیں وہ غیر آئینی ہیں، ان کو ہٹا کے سپریم کورٹ ایڈمنسٹریٹرز مقرر کرے اور ان کو اب چلتا کرے۔ اچھا آپ آپ یہ نے کہنا خود چاہتے ہیں کہ مقام حکومت فوج نہیں طلب کر سکتی؟
یہ 245 میں۔ قائم مقام حکومتوں کی مدت 90 دن ہے. 90 دنوں کے بعد ان کے تمام ایڈمنسٹریٹو ایکشنز، تمام جو یہ چیک سائن کر رہے ہیں یہ غیر آئینی ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ان کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی جو لوگ یہ لوگ کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب بھی گرفتار ہو گئے، کیا ابھی پاکستان تحریک انصاف کی ہم کہہ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ابھی گرفتار نہیں آپ ان کو چلا رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار نہیں ہوئے. سوشل میڈیا کے اوپر الحمدللہ نہیں نا کنفرم